ورنہ پھر حسینی کا کیا مطلب ہے؟ حسینیت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں امام بارگاہوں میں، مجلسیں سجائیں، مجلسیں منعقد کریں، اور اس کے بعد جب حسینیت پر بات آئے تو ہم آرام سے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی میں صرف تماشے دیکھیں. یہ تو نہیں ہے. حسینیت ٹی وی کے سامنے سے نکل کر میدان میں کھڑے ہونے کا نام ہے. اور آج اسی کی ضرورت ہے. اگر دنیا کے کسی کونے میں ایک حسینی شہید ہوتا ہے، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، حسینی کے لیے مذہب کا لیبل ضروری نہیں ہے. حسین کے لشکر میں جون بھی تھا. ٹھیک ہے، حسین کے لشکر میں جون بھی تھا جو مسلمان ہی نہیں عیسائی تھا. حسینی لشکر حسین کی آئیڈیالوجی کی تبعیت اور اتباع کا نام ہے. اور جس کے اندر یہ روح بیدار ہو جائے وہ حسینی ہے، چاہے اس کے اوپر آپ نام شیعہ کا رکھ دیں یا سنی کا رکھ دیں یا کوئی اور نام رکھ دیں. امام اثر بھی جب ظہور فرمائیں گے ذرا ہمیں اپنا ذہن جو ہے کھولنا چاہیے نا، محدود دائرے سے باہر نکلنا چاہیے نا. امام اثر جب تشریف لائیں گے تو کیا وہ صرف ملنگوں کے امام ہوں گے، عزاداروں کے امام ہوں گے، نمازیوں کے امام ہوں گے یا ماتمیوں کے امام ہوں گے؟ نہیں. کیا وہ صرف شیعوں کے امام ہوں گے؟ نہیں. کیا وہ صرف مسلمانوں کے امام ہوں گے؟ نہیں. کیا وہ صرف اہل مذہب کے امام ہوں گے؟ نہیں. کس کے امام ہوں گے؟ کس کے؟ سوچیں بار بار سوچیں. امام اثر جب تشریف لائیں گے تو امام اثر ہر اس شخص کے امام بن کر آئیں گے جو مظلوم ہوگا اور جس کے دل میں درد ہوگا، جو اللہ کا بندہ ہوگا امام اس کے امام ہوں گے. جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا، جو بھی مظلوم ہوگا، ہمیں اس حساب سے مظلوم کی آواز بننا ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ حسینیت ہمیں بتاتی ہے. مظلوم کی آواز، اور ظالم چاہے کوئی بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ ظالم صرف کافر ہو، ظالم صرف صہیونی ہو، ظالم صرف امریکی ہو، ظالم صرف دہشت گرد ہو، ظالم صرف آپ کے ارد گرد کے جو مذہب کے نام کے ٹھیکیدار ہیں وہ ہو. نہیں، جو بھی ظلم کریں وہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ظالم شیعہ ہے تو علی کا شیعہ اس ظالم کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ علی کا دیا ہوا اصول ہے کہ تم ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہو اور مظلوم کے حامی بنے رہو. یہ علی کا نعرہ ہے نا، علی کی وصیت ہے نا. علی کی اس وصیت نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اگر ظالم شیعہ ہے تو حمایت کرو، شیعہ نہیں ہے تو اس کی مخالفت کرو. نہیں، شیعیت معیار وہاں پر نہیں ہے. مسلمان ہے تو ساتھ دو، غیر مسلم ہے تو اس کی مخالفت کرو، یہ نہیں ہے. ظالم ظالم ہے، شیعہ ہے تو مخالفت کرو، اور اگر شیعہ نہیں ہے تب بھی مخالفت کرو. مظلوم مظلوم ہے، شیعہ ہے تب بھی اس کی حمایت کرو، کافر ہے تب بھی اس کی حمایت کرو. اس لیے کہ علی کے دین میں معیار ظلم ہے اور عدل ہے، حسین کے دین میں معیار ظلم ہے اور عدل ہے. لہذا جو علی اور حسین کا شیعہ ہے وہ عدل کی راہ پر گامزن ہوگا، اور جو ان کا دشمن ہے وہ ظلم کی راہ پر گامزن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمیں علی کا شیعہ بن کر جینے کی اور علی کا شیعہ بن کر مرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. 2 جملے مصائب کے عرصے اجازت ہے. میں کبھی ابھی میں کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں، 1 ہفتہ نہیں ہوا مجھے. جب آپ کربلا میں جاتے ہیں باقی تمام چیزوں سے کٹ کر جب آپ حرم عباس اور حرم حسین کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو فکری حوالے سے 61 ہجری کے عصر عاشور کے اس منظر تک پہنچاتے ہیں، آپ کے ارد گرد
लाखों इंसानों की भीड़ होती है, लेकिन आप अकेले करबला में होते हैं। तब जरा गौर कीजिएगा कि ये कैसा मंजर है, कैसा मंजर है। करबला एक अजीब दास्तान है। करबला की इस दास्तान में आदमी मादी निगाहों से पहुंच नहीं सकता। मादी निगाहों से उसको बिल्डिंग्स नजर आएंगी, दिल की आंखें खोल कर देखो तो हर तरफ खून और हर तरफ गोश्त के लोथड़े नजर आएंगे। और ये हकीकत है करबला, इसलिए आशिकों का काबा है। दो काबे हैं, एक काबा मक्का में है जिसकी तरफ आप रुख करके नमाज पढ़ते हैं, वाजिब है, लेकिन एक दिलों का काबा है और वो है हुसैन। और जब आप करबला पहुंचते हैं तो वो मंजर आपको नजर आता है। मैं यहाँ पर 3 जुमले अर्ज करता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म। मैं मसाइब पढ़ने के उसमें बिल्कुल भी नहीं था। आयतुल्लाह उस्मान खुई के हवाले से ये नकल किया है, कहते हैं कि जब नजफ से पैदल आते थे, करबला पहुंचते थे, तो पहले जाते थे हजरत अब्बास के हरम पर। अब्बास के हरम पर क्यों? इसलिए कि अब्बास बाबुल हुसैन है। अब्बास के दरवाजे से होते हुए हुसैन तक पहुंचेंगे तो आपकी हर आरज़ू पूरी होगी और आपकी ज़ियारत कबूल होगी। हुसैन का दरवाजा अब्बास है। वहां पर आजकल वो खत्म कर दिया गया है। पहले 94-5 में वो हौज मौजूद था, मेन जो बाबुल क़िबला है उसके सामने हौज था। हौज के दरमियान फवारा था, एक मश्क लटका हुआ था और उस मश्क में मुख्तलिफ तीर पेवज थे और उसमें से पानी बह रहा होता था। जब इस तरह के बुजुर्ग आते थे तो पहले वहां पर हाजिरी देते थे। जब आप उस हौज के सामने खड़े होकर सामने देखते हैं तो सामने अब्बास अलमदार की ज़रीह नजर आती है और वहीं से आप फिर सलाम करते हैं। तो वहां पर पहुंचते थे, 3 जुमले कहते थे, 3 जुमले, सिर्फ 3 जुमले कहते थे। अस्सलामु अलैका या बाबल हुसैन, ए हुसैन के दरवाजे, हुसैन के दर अब्बास, आप पर मेरा सलाम। अगला जुमला कहते थे अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, ए ज़ैनब का हिजाब अब्बास, आप पर मेरा सलाम। क्योंकि जब तक ए अब्बास आप जिंदा रहे ज़ैनब का हिजाब सलामत। उसके बाद तीसरा जुमला कहते हैं अस्सलामु अलैका या साक़िस सकीना, ए सकीना की प्यास के अलमबरदार अब्बास, आप पर मेरा सलाम। जब तक आप जिंदा रहे सकीना की प्यास जिंदा रही, लेकिन जब आप शहीद हो गए तो सकीना की प्यास भी शहीद हो गई। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस अज़ादारी को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। हमें हुसैनी बनकर जीने की और हुसैनी बनकर मरने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले।